مسجد جہاں نما جو جامع مسجد دلی کے نام سے مشہور ہے، بھارت کے دارالحکومت دلی کی اہم ترین مسجد ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا جو 1656 میں مکمل ہوئی۔ یہ بھارت کی بڑی اور معروف ترین مساجد میں سے ایک ہے اور پرانی دلی کے مصروف اور معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقع ہے۔ مسجد کے صحن میں 25,000 سے زائد افراد کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر پر 10 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں دلی، آگرہ، اجمیر اور لاہور میں بڑی مساجد تعمیر کرائیں۔ جامع مسجد دلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر تقریباً یکساں ہے۔ جامع مسجد دلی شاہ جہاں نے تعمیر کرائی اور لاہور کی بادشاہی مسجد شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی۔ مسجد جہاں نما کے صحن تک مشرقی، شمالی اور جنوبی تینوں راستوں سے بذریعہ زینہ رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے شمالی دروازے میں 39، جنوبی میں 33 اور مشرقی دروازے میں 35 سیڑھیاں ہیں۔ مشرقی دروازہ شاہی گزرگاہ تھی جہاں سے بادشاہ مسجد میں داخل ہوتا تھا۔ مسجد 261 فٹ طویل اور 90 فٹ عریض ہے۔ اس کی چھت پر 3 گنبد نصب ہیں۔ 130 فٹ طویل 2 مینار بھی ہیں۔ مسجد کے عقبی جانب 4 چھوٹے مینار بھی موجود ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں پورے 5 سال کا عرصہ لگا اور مسجد 1656 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے بہترین کاریگروں، خطاطوں، سنگ تراشوں اور اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات کو طلب کیا گیا اور ان کی خدمات سے استفادہ کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر میں دنیا بھر کے ان اعلیٰ ترین کاریگروں کے علاوہ ہندوستان کے 6,000 مزدور 6 سالوں تک مسلسل کام کرتے رہے۔ مسجد کی تعمیر کا سارا کام شاہ جہاں کے ایک وزیر سعید اللہ خان کی نگرانی میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ تک یہ شکایت پہنچائی گئی کہ مسجد کی تعمیر میں سست رفتاری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے جب اپنے وزیر سعید اللہ خان کو اس سلسلے میں طلب کیا تو سعید اللہ نے جواباً عرض کیا کہ مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کے ہر پتھر پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اسی لیے وقت لگ رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر کافی خوشی ہوئی اور کام اسی طرح سے جاری رکھنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں 10 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مستری کی یومیہ مزدوری 2 پیسہ تھی اور ایک مزدور کی یومیہ مزدوری 1 پیسہ تھی۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں آج کے مطابق کتنا پیسہ لگا ہوگا۔ جامع مسجد دلی کو برطانوی دور حکومت میں بھی اسلامی طاقت کی علامت مانا جاتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس تعمیر میں سادگی کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ مسجد کا محراب لال قلعہ میں موجود تخت شاہی جس پر بادشاہ بیٹھتا تھا اس سے اونچا رہے۔ یاد رہے کہ لال قلعہ مسجد سے فقط 500 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پوری مسجد لال پتھر اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ مسجد کی لمبائی 40 میٹر ہے جبکہ چوڑائی 27 میٹر ہے۔ مسجد کا صحن دل فریب اور جاذب نظر ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا حوض ہے جہاں پر نمازی وضو بناتے ہیں۔ مسجد میں بیک وقت 25,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے کل 11 محراب ہیں۔ درمیانی محراب سب سے اونچی اور بڑی ہے۔ اس مسجد کے 2 بڑے مینار ہیں اور 3 خوبصورت گنبد بھی ہیں۔ اس مسجد کی سیاسی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مغل بادشاہ کی تاج پوشی وقت کے شاہی امام کے ہاتھوں سر انجام دی جاتی۔ پہلے شاہی امام نے مغل بادشاہ اورنگزیب کی تاج پوشی کی اور یہ سلسلہ مغلوں کے آخری بادشاہ تک جاری رہا۔ مسجد کے 8ویں شاہی امام سید احمد علی شاہ بخاری نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی اپنے ہاتھوں سے کی۔